زویا جو فارس سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور اس کی محبت میں ہر حد پار کرنے کو تیار تھی، جو کل تک خوابوں کی دنیا میں رہتی تھی، آج اپنی ہی نظروں میں گر کیوں گئی؟ کیا وہ ندامت کی اس آگ سے نکل پائے گی یا فارس کی تلخ باتیں اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں گی؟ جانیے آج کی اس قسط میں۔ زویا بےحد غصے میں تھی اور غصے میں وہ اپنا غبار اب علیزہ کے سامنے نکال رہی تھی۔ زویا کیا کچھ ہوا ہے؟ کوئی بات تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ علیزہ نے بہت ہی مدم لہجے میں اس سے استفسار کیا اور وہ اتنے ہی نرم لہجے سے اس کی بات کی نفی کر گئی۔ نہیں میری جان، ہونا کیا ہے؟ بس مجھے عقل آ گئی ہے، میں نے اس کا کچھ لکھا ہوا ایسا پڑھ لیا ہے جو مجھ سے ہضم نہیں ہوا، اخلاق سے گرا ہوا، اور مجھے لگا کہ مجھے تمہاری بات مان لینی چاہیے اور مجھے اسے اب مزید نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ غلط ہے، سراسر غلط۔ زویا موبائل کو ایک طرف پٹکتے ہوئے اپنی بات کی وضاحت کر رہی تھی۔ علیزہ خاموشی سے زویا کو دیکھتی رہی، ایسے جیسے اسے اس کی بات پر یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ زویا نے مسکرا کر علیزہ کی طرف دیکھا۔ اب ایسے بھی مت دیکھو، مجھے سچ میں کچھ نہیں ہوا، اگر کچھ ہوا ہوتا تو میں تمہیں بتاتی نا۔ میرا دل بھر گیا ان گھٹیا ناول سے، ویسے بھی کل سے میں ایڈمیشن لینے جا رہی ہوں، اب میری پڑھائی شروع ہو جائے گی، مجھے اپنی اسٹڈیز پر فوکس کرنا ہے، میں خرافات میں اب مزید نہیں پڑھ سکتی۔ اب وہ علیزہ کو کیسے بتاتی کہ اپنے ہاتھوں ہی اس نے اپنی عزت کو کس طرح اپنے ہی پیروں تلے رون ڈالا ہے۔ وہ دوپہر سے اس واقعے کو یاد کرتی ہوئی خود کو 1000 دفعہ لعنت ملامت کر چکی تھی۔ آخر اس نے یہ سب کچھ کیا ہی کیوں؟ اب بس اس سے ڈر اس بات کا تھا کہ فارس کہیں کسی کو کچھ بتا نہ دے۔ جو نفرت اس نے فارس کے لہجے میں اور اس کی آنکھوں میں خود کے لیے آج دیکھی تھی، اس کے بعد تو وہ کبھی فارس کا سامنا بھی نہیں کرنے والی تھی۔ وہ اس سے نظریں ہی نہیں ملا سکتی تھی۔ جس محبت کا دم وہ بھرتی پھرتی تھی، اب وہاں صرف اپنی بے وقوفی پر ندامت تھی۔ جس بات میں اٹھایا ہوا اس کا یہ قدم اسے خود ہی اپنی نظروں میں ہمیشہ کے لیے گرا گیا تھا۔ کیا بات ہے، یہ بھائی کا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ اس کی تو منگنی ہو رہی ہے، اسے تو خوشی سے بھنگڑے ڈالنے چاہیے، پھر یہ کیوں منہ لٹکائے پھر رہا ہے؟ ثنیا جو کچن میں سب کے لیے شام کی چائے بنا رہی تھی، فارس کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر سعدیہ سے پوچھ رہی تھی، کیا معلوم بیٹا کیا ہوا اسے؟ دوپہر سے ایسے ہی چڑچڑا ہے، کھانا بھی نہیں کھایا اور کسی سے بات بھی نہیں کرتا، جب کچھ پوچھتی ہوں تو سیدھے منہ جواب بھی نہیں دیتا، مزاج ہی نہیں ملتے ان کے تو۔ میں تو پوچھنے سے رہی، خود پوچھ کر دیکھ لو۔ اگر تمہارا بھائی تمہیں بتاتا ہے تو بسم اللہ، اور اگر تمہیں بھی نہیں بتاتا تو خاموشی اختیار کر لو بی بی۔ اپنی ماں کے انداز پہ ثنیا کی ہنسی چھوٹی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، بہت سادہ اور بہت معصوم، جو دل میں ہوتا وہی زبان پر لے آتی۔ چائے کا مگ پکڑے وہ فارس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی، مگر فارس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اس نے نوٹس ہی نہیں کیا کہ ثنیا کب چائے کا مگ رکھے اس کے سامنے بیٹھی اسے گھور رہی ہے۔ فارس نے جب کسی بھی قسم کی کوئی ہجو نہیں کی تو ثنیا نے فارس کے ٹیبل پر رکھا ہوا ہاتھ پکڑا اور اس کی انگلی چائے کے مگ میں ڈبو دی۔ شدید جلن کے ساتھ سے فارس اپنی دنیا میں واپس لوٹا۔ اس کی انگلی بری طرح سرخ ہو چکی تھی اور وہ ثنیا پر برس رہا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے چائے پلانے کا؟ کوئی اپنے بھائی کے ساتھ ایسے کرتا ہے؟ وہ اپنی انگلی پر پھوکے مارتا ہوا اس کی سڑن کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ثنیا مزے سے چائے پیتے ہوئے اسے یہ سب کچھ کرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ جب سارے گھر کو اگنور کرو گے، کسی کو سیدھے منہ جواب نہیں دو گے تو سزا تو ملنی ہے نا۔ اب جلدی سے بتا دو، یہ غور و فکر کس چیز پر کر رہے تھے؟ نگاہ سے لڑائی ہوئی ہے نا؟ ثنیا کی بات پہ فارس نے منہ بنایا۔ تمہارا تو دماغ خراب ہے، تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں ہر وقت نگاہ سے لڑتا ہوں؟ اب اتنا بھی برا نہیں ہوں میں کہ ہر وقت اس سے لڑتا پھروں۔ وہ ہاتھ جھٹکتے ہوئے اپنی بات کی وضاحت کر رہا تھا۔ دیکھو، تمہارے نکاح کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے منگنی کی جگہ نکاح ہی ہو جائے، تو تھوڑا حوصلہ رکھو۔ ثنیا نے دوسرا تکا مارا جو کہ غلط تھا۔ نہیں یار، مجھے پتا ہے پھوپھو مان جائیں گی، مجھے نگاہ یا اپنے نکاح سے ریلیٹڈ کسی بھی بات پر کوئی پریشانی نہیں ہے، تم اپنا منہ بند رکھو۔ وہ اب ثنیا کے سوالوں سے چڑ رہا تھا۔ تو جو بھی تکلیف تمہیں لاحق ہوئی ہے وہ تم مجھے خود کیوں نہیں بتاتے تھے؟ معلوم تو ہے ایسے میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ معصومیت سے آنکھیں ٹپ ٹپائے اسے دیکھ رہی تھی۔ فارس جانتا تھا کہ وہ بلا ہے اور پوری بات جانے بغیر وہ وہاں سے نہیں ٹلنے والی۔ وہ گہری سانس لیتا ہوا ثنیا سے مخاطب ہوا، ٹھیک ہے، مگر تو پہلے وعدہ کرو کہ تم یہ بات کسی سے بھی نہیں کرو گی، علیزہ سے بھی نہیں، ورنہ میں کچھ نہیں بتانے والا۔ علیزہ کے نام پر ثنیا نے اپنے بھویں سکیڑی۔ مجھے راز رکھنا آتا ہے، تسلی رکھو، نہیں بتاؤں گی۔ فارس نے پھر آج صبح کی ساری داستان اس کے گوش گزار کی۔ ساری بات سننے کے بعد ثنیا نے افسوس سے سر ہلایا۔ بھائی، تم نے اس بچی سے اتنی سخت باتیں کر دیں، میں مانتی ہوں اس کی حرکت اچھی نہیں تھی، مگر اس کی عمر بھی تو دیکھو،
کچی عمر کی لڑکیاں اکثر غلطیاں کر دیتی ہیں، مگر اتنے سخت الفاظ، یہ غلط بات ہے۔ بالکل ٹھیک کیا میں نے۔ اگر میں اسے نرمی دکھاتا تو اسے امید رہتی، وہ دوبارہ کوشش کرتی۔ یہ ضروری تھا تاکہ وہ آئندہ کبھی بھی اس قسم کی کوئی حماقت نہ کرے۔ اس کے بھائی کو جانتی ہو نا، سلمان کو اگر اسے بھنک بھی پڑ گئی کہ اس کی بہن نے اس قسم کی حماقت میرے ساتھ کی ہے تو وہ نہ صرف اسے زندہ جلا دے گا بلکہ وہ مجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ سلیمان کے ذکر پر سنیا کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ اس بندے کا تو میرے سامنے نام ہی مت لیا کرو۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا، وقار انکل اتنے اچھے ہیں، فروا آنٹی اتنی اچھی ہیں، ان کی دادی وہ بھی اتنی اچھی ہیں، مگر یہ آدمی، اس کے تو سینے میں دل ہی نہیں ہے۔ عجیب قسم کا جانور ٹائپ آدمی ہے، مطلب اسے کسی سے محبت ہے ہی نہیں۔ سنیا کی باتوں میں فارس کھلکھلا کر ہنسا۔ بہت بری بات ہے، جب تک آپ کسی کو پرسنلی نہیں جانتے کسی کے بارے میں ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرا دوست ہے، مگر میں اسے جانتا ہوں، وہ بہت اچھا انسان ہے، اتنا اچھا ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتی، اس لیے اس کے بارے میں فضول مت بولو۔ فارس نے سنیا کو مزید کچھ بھی بولنے سے روک دیا۔ ارے کیا خاک اچھا ہے، علیزہ کا دل اتنی بری طرح سے توڑ دیا، اچھا ہوتا تو کبھی بھی اس کے آنسو اس سے برداشت نہ ہوتے، کیا ہی جاتا اس کا کہ اگر وہ اس سے شادی کر لیتا تو، اور اوپر سے اب وہ ہمارا پروفیسر بھی بن کر بیٹھ گیا، ہر وقت ہمارے سر پر ناچتا ہی رہتا ہے۔ روانی میں کہے گئے جملوں کو فارس نے بڑے غور سے سنا۔ تمہیں اس نے منع نہیں کیا تھا کہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گی کہ وہ تمہاری یونیورسٹی میں پروفیسر ہے؟ فارس کے تاثرات ایک دم سرد ہوئے تھے، اس کی بولتی بدلتی ٹون اور اس کا سرد رویہ سنیا کو چونکا گیا۔ کیا ہو گیا بھائی، میں تو تم سے بات کر رہی ہوں، اور تمہیں کیسے پتا کہ انہوں نے ہمیں منع کیا تھا کہ ہم یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے؟ سنیا فارس کے رویے پر کچھ الجھ سی گئی۔ سنیا اتنا تو جانتی تھی کہ فارس اور سلمان بہت اچھے دوست ہیں، مگر اتنے اچھے دوست ہوں گے اس کا اندازہ اسے آج ہوا تھا۔ میں تمہارے منہ سے آج کے بعد نہیں سنوں کہ تم نے یہ بات کسی کو بتائی ہے۔ اگر تمہیں سلمان بھائی نے منع کیا ہے کہ تم نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی تو اس کا مطلب نہیں بتانی، اور اس پر مزید بحث میں نہیں سنوں گا، سمجھی؟ فارس کے لہجے میں عجیب سی سختی تھی جو سنیا کو حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنا چائے کا مگ اٹھاتی وہاں سے اٹھ گئی۔ فارس نے بھی اسے نہیں روکا، وہ جانتا تھا تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی نارمل ہو جائے گی، وہ زیادہ دیر کسی سے بھی ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ رات کا پہر تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے سوائے ریان کے۔ سلیمان نے اس پر لیٹ نائٹ باہر جانے پر پابندی لگائی ہوئی تھی۔ شہر کے حالات آج کل کچھ زیادہ ہی خراب رہنے لگے تھے، اس لیے سلیمان نے ریان پر سختی کر رکھی تھی۔ وہ کچن میں بنا لائٹ جلائے کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈ رہا تھا۔ کچن اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، صرف فریج کی ہلکی سی روشنی کچن کو کبھی کبھی منور کر رہی تھی۔ ریان نے شیف سے کچھ ڈھونڈنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک قدموں کی آہٹ آئی۔ علیزہ دبے پاؤں اندر آئی، مگر جیسے اس کی نظر کسی ہلتے ہوئے سائے پر پڑی، وہ خوف کے مارے ایک دم چیخنے والی تھی کہ ریان نے بجلی کسی پھرتی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خاموش، ریان نے ہلکی آواز میں کہا۔ سب جاگ جائیں گے، میں ہوں ریان۔ علیزہ کی آنکھیں حیرت و خوف سے پھیل گئی، وہ بے یقینی سے اس سے گھورنے لگی۔ تم یہ چوروں کی طرح آدھی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ علیزہ کی بات پر ریان نے اسے انگلی دکھائی۔ اے لڑکی خبردار جو مجھے چور بولا تو۔ چور نہیں ہوں میں، بھوکا ہوں، کچھ کھانے آیا تھا۔ علیزہ نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹتے ہوئے سرسراتی آواز میں کہا۔ تو ڈرا ہی دیا مجھے، دل تو میرا باہر ہی آ گیا تھا۔ علیزہ کا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا، اوپر سے ریان اس کے بہت نزدیک تھا، کچھ عجیب سی سچویشن ہو گئی تھی دونوں کے لیے۔ ریان بالوں میں ہاتھ گھماتا ہوا تھوڑا خجل ہوا۔ بات سنو، اگر اندر آئی گئی ہو تو کچھ بنا دو پلیز، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ چہرے پر زمانے بھر کی معصومیت سجائے ہوئے اس سے ریکویسٹ کر رہا تھا۔ علیزہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی۔ اس وقت کھا کر ہضم کب کرو گے؟ علیزہ نے گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 2 بجا رہی تھی۔ یار کچھ بھی بنا دو، بس کچھ دے دو پلیز، ریان نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ اچھا اچھا، بس زیادہ مت بنو، میں آملیٹ بنا دیتی ہوں، شور مت مچاؤ۔ ریان نے خوشی سے کچن کی چھوٹی لائٹ آن کی۔ شاباش، یہ ہوئی نا بات۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بہترین آملیٹ 2 بجے رات کو ہی بنتا ہے۔ علیزہ نے چمچ اٹھایا اور مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ تمہارا فلسفہ بھی تمہاری طرح عجیب ہے۔ علیزہ نے انڈے توڑ کر پیالے میں ڈالے تھے کہ ریان قریب آ گیا۔ دیکھو، میں وسک کرنے میں ایکسپرٹ ہوں۔ اس نے فوراً پیالہ پکڑنے کی کوشش کی لیکن انڈے کا آدھا چھلکا سیدھا کچن کاؤنٹر پر گر گیا۔ علیزہ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے اسے گھورا۔ ریان، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ بنا لوں گی میں خود، تم چیئر پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ اس کی گند مچانے پر علیزہ کو افسوس ہو رہا تھا، اس نے آملیٹ بنانے کی حامی بھری ہی کیوں۔ علیزہ نے چمچ ہاتھ میں پکڑ کر اسے دکھایا۔ اچھا، اب مزید بکواس کی نا تو یہ چمچ تمہارے سر پر بھی لگ سکتا ہے۔
रोयान फ़ौरन दोनों हाथ ऊपर करके बोला, तौबा तौबा, कैसी ज़ालिम हो। किसी भूखे को खाना खिलाना बहुत सवाब का काम है। अलीज़ा उसे नज़रअंदाज करती फ्राइंग पैन में अंडा डाल चुकी थी। फ्राइंग पैन में अंडे डालने की हल्की सी चम्मच की आवाज़ गूंजी और किचन खुशबू से भर गया। पता है, आधी रात को खाने से ज़्यादा मज़ा इस कंपनी में है जो साथ हो, रोयान ने धीरे से कहा। अलीज़ा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा मगर कुछ बोली नहीं, बस अंडे पलटने में मसरूफ़ रही। वो किचन से जल्द अज जल्द भाग जाना चाहती थी। रात के इस भय से मुनासिब नहीं लग रहा था रोयान के साथ यूँ अकेले होना। अलीज़ा, तुम जानती हो तुम्हारे हाथ के पराठे मुझे कितने पसंद हैं, मगर अब तुम बनाती ही नहीं। वो खुलकर उसकी तारीफ़ कर रहा था। अंडा पलटते हुए अलीज़ा के हाथ एकदम रुके। उसे सुलेमान के वो अल्फाज याद आए जब किचन में खड़े खड़े उसका दिल तोड़ गया था। तुम क्या जो भी सब्ज़ी बच जाती है उसके पराठे बना लेती हो। कल गोभी थी, आज आलू आ गए, कल मटर डाल लेना, बैंगन भी ट्राई कर लेना, नहीं खाने मुझे पराठे। सलमान के अल्फाज उसे याद आए तो उसकी आंखें भीग गईं। साथ ब्रेड लोगे? वो रोयान की बात को इग्नोर करती बात बदल गई। रोयान ने आहिस्तगी से कहा, ब्रेड सिर्फ एक पीस, और मुझे ये जानना है कि आंखों में नमी क्यों आ गई। अलीज़ा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। दिल ही दिल में वो घबरा गई। कुछ नहीं, धुआं लग गया आंख में, उसने बहाना बनाया और नजरें दूसरी तरफ मोड़ लीं। बस कर दो खुद को अजियत देना अलीज़ा, तुम्हारा भी खुशियों पर हक है। एक ऐसे इंसान के लिए खुद को तकलीफ मत दो जिसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत का मीम भी नहीं। मत थकाओ खुद को। वो उसे किसी बहुत ही करीबी दोस्त की तरह समझा रहा था। अलीज़ा खामोशी से बर्नर को बंद करती एक प्लेट में ऑमलेट और स्लाइस का पीस रखती प्लेट रोयान को थमा गई। मोहब्बत और नफ़रत इंसान के इख्तियार में नहीं होती रोयान, ये दिल की बगावत है जो बेखबर लम्हों में जाग उठती है। ये दिल के फैसले हैं। चाहो तो भी किसी से ज़बरदस्ती मोहब्बत नहीं कर सकते, और चाहो तो भी किसी से बिला वजह नफ़रत नहीं ख़त्म कर सकते। ये कैफियत इंसान पर तारी होती है, जैसे हवा का झोंका, जैसे बारिश के बाद खुशबू मिट्टी पर उतरती है, जिन्हें रोकना या बदलना हमारे बस में नहीं होता। मेरे लिए अब कोई भी हो सकता है, मगर मेरा दिल खाली है। वो किचन की दहलीज पार करने के लिए एक कदम आगे बढ़ी जब रोयान ने उसे पुकारा। अलीज़ा, अच्छा हम सफ़र सारे गम भुला देता है। कुछ कहानियाँ अधूरी ही अच्छी लगती हैं। तुम भाई से एक तरफा मोहब्बत करती आई हो। उनके दिल पर तुम्हारी मोहब्बत दस्तक नहीं दे सकी तो कैसे वो अपने दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए खोलते। भाई को ब्लेम मत किया करो। उनकी भी अपनी ज़िंदगी को लेकर हक है, हम छीन नहीं सकते। खुद के लिए सोचो ताकि तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो। खैर, एक भूखे को खाना खिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है अल्लाह पाक तुम्हें सुकून अता करे। जाओ अब सो जाओ, मैं लाइट्स बंद कर दूंगा। अलीज़ा ने चुपचाप प्लेट समेट कर सिंक में रखी। सुलेमान के अल्फाज दिल पर बोझ की तरह उतर रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी मगर लब जैसे सील से गए हों। अलीज़ा ने हल्की सी की आवाज़ निकाली और किचन से बाहर कदम बढ़ा दिए। जाते हुए वो एक लम्हे के लिए रुकी, जैसे पीछे मुड़कर कुछ कहना चाहती हो, मगर भी तेज़ी से कदम बढ़ाकर कमरे की तरफ चली गई। रोया ने लंबी सांस भरी, रोशनी बुझाई और दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ कहानियाँ अधूरी इसलिए रहती हैं ताकि एक नई कहानी रकम हो सके। अंधेरों में डूबे इस किचन में हर तरफ फैली खुशबू इस बात की गवाह थी कि जो कहानी अधूरी रह गई थी उसे मुकम्मल कोई और करेगा।